آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہیں۔ چلے آئے ملتے ہیں ڈاکٹر حکومت علی صاحب سے۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نہیں یو آر موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ آپ پیدائش آپ کی کہاں کی ہے، ڈین آف ایگریکلچر تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بیسیکلی فیصل آباد ضلع سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی سر۔ وہاں ایک گاؤں ہے جہانگیر کلاں، اسے بڑا جہانگیر بھی کہتے ہیں۔ یہ فیصل آباد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندری روڈ پہ موجود ہے۔ تو میری جو پرائمری تک تعلیم ہے اپنے ہی آبائی گاؤں جہانگیر کلاں سے ہی کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے دسوہ، 242 دسوہ، اور اس کی یہ خوبی میں کہہ دوں گا کہ پنجاب کا پہلا دیہاتی ہائی اسکول وہاں ہے۔ تو پرائمری کے بعد مجھے میرے پیرنٹس نے یعنی والدین نے وہاں داخل کروا دیا، اور وہاں کا جو سفر ہے وہ 4 کلومیٹر بنتا ہے میرے گھر سے۔ جی۔ تو روزانہ صبح پیدل ہی جاتے تھے تو واپس پڑھ کر پیدل ہی آتے تھے۔ جو اصل چیز میں بتانے کہ اس ٹائم وسائل بھی اتنے تھے، ریسورسز لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ۔ تو میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ گورنمنٹ زیویندارہ اسلامیہ ہائی اسکول دسوہ سے کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایف ایس سی کے لیے گورنمنٹ کالج سمن آباد موو کیا، وہاں سے ایف ایس سی کی 1985 میں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ 1983 میں میٹرک جیسے سوری میں نہیں بتا سکا۔ جی جی۔ اس کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد میری بھی فرسٹ چوائس میڈیکل ہی تھا والدین کی۔ میں اس ٹائم پہلے میڈیکل میں نہ جا سکا، تو میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ان کا جو کیمپس تھا برانی کالج کے نام سے اس ٹائم مشہور تھا، نہ وہ مطلب ہے کہ ایرڈ یونیورسٹی ہے اس ٹائم۔ اس کے بعد پرنسپل کوٹا گورنر کوٹا بھی ہوتا تھا، پنجاب میڈیکل کالج میں بھی میرا داخلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہاؤ ایور ایٹ دیٹ ٹائم میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نا میرٹ پہ ادھر نہیں آیا، تو میں نے ایگریکلچر ہی کرنا۔ تو میں نے اپنے والدین اسپیشلی اپنے والد صاحب کو قائل کیا کہ مجھے برانی کالج میں ہی رہنے دیں۔ جی سر۔ پھر وہاں سے ہی میں نے 1989 میرا 85 ایجی ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے 1989 میں بی ایس سی آنر ایگریکلچر کیا۔ اگرانومی میجر میں بھی میں بائی چوائس آیا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہے میرڈ کم چوائس۔ ٹھیک ہے۔ میری دوسری چوائس سائنس تھی، تو میری پہلی چوائس ہی مجھے مل گئی۔ اس کے بعد میں نے ایم فل جیسے ایم ایس سی آنر ایگریکلچر کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ جی سر۔ اس ٹائم برانی کالج میں ایم فل یا ایم ایس سی نہیں ہوتی تھی، یا پی ایچ ڈی کی کلاسیں نہیں تھی، تو لہٰذا مجھے ادھر موو کرنا پڑا۔ میں نے وہاں آ کر داخلہ لیا، ساتھ ہی مجھے میرٹ اسکالرشپ مل گیا۔ اس ٹائم فیکلٹی میں 2 میرٹ اسکالرشپ دیتے تھے، فرسٹ اور سیکنڈ، جتنے آپ کہتے ہیں قائد اعظم اسکالرشپ یا میرٹ اسکالرشپ کے نام سے۔ تو دوسری پوزیشن میری تھی، تو آئی واز لکی۔ جی جی۔ تو وہ ہمارے اسکالرشپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے ود ان ڈیو ٹائم کہ ود ان 2 ایئر ایم ایس سی کرنی ہے۔ جی سر۔ اس میں ہمیں وہ مطلب ہے کہ 1500 پر منتھ دیتے تھے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز مطلب ہے کہ کوائٹ ہینڈسم اماؤنٹ کہ وی کین سروائیو۔ تو میں نے ود ان 2 ایئر ود ان ٹائم اپنی ایم فل کمپلیٹ کیا، اور اچھی سی جی پی اے کے ساتھ کیا۔ پھر اس کی 1500 پر منتھ دیتے تھے۔ اب میں جہاں ایک چیز مینشن کروں گا کہ اس ٹائم یہ اسکالرشپ میں نے کہا کہ ہینڈسم اماؤنٹ تھی۔ میں نے جو اپنی آخری ایم فل کی فیس جمع سبمٹ کروائی نا، جی سر، انکلوڈنگ ہاسٹل، وہ 633 روپے تھے پورے سمیسٹر کی۔
جی یہ آپ کے لیے ایک سوال ہوگا. خیر اس کے بعد پھر میں نے 1994 میں پی آئی ڈی میں ایڈمیشن لیا یو کے میں. پھر میں سر یو کے آپ اسکالرشپ پہ گئے تھے؟ اسکالرشپ پہ. اس کی وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تھا اسکالرشپ تھے. ہاں تو صرف کنڈیشن تھی کہ آپ نے ایم فل پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے ود ان ٹائم کرنا ہے. جی جی. یا 2 سال میں. اس کے بعد آپ اپنے اسکالرشپ کے لیے چلے جائیں گے. صحیح سر. کہ منسٹری آف فائنانس کا اسکالرشپ تھا جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا. جی جی. کوئی فارن کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہ ود ان ٹائم 1994 سے 1998 جی سر کے دوران اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی. مین وائل ہی پاکستان سے سیکشن لگی جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. جی سر. تو وہ بھی 1989 کا ہی وقت تھا. ٹھیک ہے. تو اسی ٹائم ہی میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا. جب میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو پاکستان میں بین بھی تھا اور ہمارا آخری مہینے میں اسکالرشپ بھی بند ہو گیا. تو پاکستان میں آنے کے لیے کوئی فلائٹ کا بھی پرابلم تھا. تو میں نے اپنی ہی یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ جوائن کر لیا. صحیح سر. اسی یونیورسٹی آف ویل ایبرسویتھ یو کے. ٹھیک. وہ میں نے 2 ماہ کا وقت گزارا. حقیقتاً کہ مجھے پاکستان اپنے ملک کی محبت پہلے بھی تھی. جہاں میں ایک چیز مینشن کروں گا, میں نے اپنے 4.5 سال کے دوران, کیونکہ 6 ماہ تو میرے آنے میں لگ گئے نا, ڈگری تو ان ٹائم ہو گئی جیسے وہ پرابلم آیا. تو میں نے جتنے بھی پاکستانیوں کو سی آف کیا نا, جی سر, کسی کو ٹرین پہ بٹھایا تو کسی کو میں نے ایئرپورٹ پہ, تو میں نے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یہی تھی کہ یہ لوگ اپنے وطن جا رہے ہیں. تو پھر اس لیے میرا وہاں رہنا اتنا کارآمد نہیں تھا میرے لیے. پھر واپس آیا پاکستان. تو پاکستان میں تمام جاب بین تھا. جی سر. تو فیصل آباد یونیورسٹی نے ایک نیا کیمپس کھولا ڈیرہ غازی خان میں. جی سر. ٹھیک ہے. سب کیمپس ڈی جی خان کے نام سے. تو وہاں فیصل آباد یونیورسٹی میں انہوں نے سیٹ ایڈورٹائز کی, اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچر کی. میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کیا وہاں. جی سر. تو وہاں یہ تھا کہ آپ کو آپشن تھی کہ آپ فیصل آباد یونیورسٹی جوائن کریں یا سب کیمپس کو. اگر آپ سب کیمپس کو کریں گے تو آپ کو انسینٹو ملے گا. جی سر. تو مجھے انہوں نے میں اپلائی اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے کیا. انہوں نے مجھے ایز اے لیکچرر آفر دے دی, کیونکہ ایک ہی سیٹ لیکچر کی, ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی تھی. جی جی. ایون سلیکشن بورڈ میں نے یہ آن دی ریکارڈ بھی ہے, میں نے مائنڈ بھی کیا. شاید اس ٹائم میں میچور نہیں تھا فرینکلی. میں نے کہا کہ آئی ہیڈ اپلائیڈ فار اسسٹنٹ پروفیسر, وائی یو آفر می لیکچرر, however I would not like to be appear again in this type of bogus selection board. یہ مطلب میں نے غصے سے باہر آ گیا. انہوں نے مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر گھر بھیجا. میں نے اپنے سپروائزر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ڈاکٹر شفیع ناظر صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ جوائن کریں, کوئی بات نہیں ہے, وقت بتائے گا کہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک ہے. میں نے ڈی جی خان جوائن کر لیا. اس کے بعد میں نے محنت کی. اباؤٹ 3 ایئر میں وہاں رہا. وہاں بھی میں نے ایکٹیولی پرفارم کیا, اپنے پروفیشن کو پروموٹ کیا. ایون سم ٹائم مجھے ہارڈ ٹائم بھی ملا, لیکن میں نے اپنے پروفیشن کے لیے مائنڈ نہیں کیا, ڈٹا رہا. ایون کہ اس ٹائم پرنسپل صاحب سے میرے چھوٹے سے ڈفرینسز ہوئے اپنے پروفیشن کے لیے. یہ پھر وہیں آیا کہ میجر الاٹمنٹ کا جب ہمارے ایک ایشو بنتا ہے تو میری یہ خواہش رہی ہے کہ جو میرٹ ہے, جو بچوں کی چوائس ہے, اس پہ کام کیا جائے. یہ میری اس ٹائم بھی تھی. انہوں نے کہا کہ بائی چانس ہوا ایسے, تمام بچوں نے, اگر نہیں تو 90% بچوں نے کہا کہ ہم نے ایگرانومی جی سر چوائس دے دی. تو جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی, پرنسپل صاحب, انہوں نے وائس چانسلر سے بات کی کہ یہ ریاض حسین قریشی صاحب وائس چانسلر تھے. تو مجھے کہا گیا کہ بچے اگرانومی میں ہی کیوں آ رہے ہیں. میں کہ جی یہ آپ بچوں سے پوچھیں. انہوں نے کہا کہ یہ میجر آفر ہم نہیں کرتے اس دفعہ. جی سر. تو اس طرح سے وہ ڈفرینسز میرے ہوئے. میں کہ وہ آپ کی مرضی ہے, کریں نہ کریں, لیکن میرا حق ہے کہ اپنے سبجیکٹ کے لیے بولنا, آواز بلند کرنا. جی سر. چلو وہ تھوڑے سے ڈفرینس ہو, لیکن وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اس کے بعد ادھر
असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट एडवर्टाइज हुई, मैंने ना चाहते हुए भी इधर अप्लाई कर दिया फ्रैंकली। जी सर। वो लेकिन आपकी कोई मोटिवेशन नहीं थी कि मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है? अच्छा, मैंने अप्लाई कर नहीं, ये मेरी थी, मैंने पहली मेरी मीटिंग हुई अपने प्रिंसिपल साहब के साथ टी पे। जी सर। उन्होंने मुझे कहा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? मैं क्या कि हर लेक्चरर का, हर टीचर का एक ही होता है कि आप एक दिन वाइस चांसलर बनेंगे। जी जी, ऐसे ही। मुझे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो मुझे याद है मैंने कहा अगर एक वकील है ना, उसका टारगेट होना चाहिए, तो मैंने चीफ मतलब है कि जज जैसे। जी सर। हाँ, तो मैंने ना चीफ जस्टिस बनना है। जी सर। तो अगर मैं क्या पुलिस में जाता है तो उसको होना चाहिए कि मैंने आईजी बनना है। जी सर। तो अगर कोई सियासत करता है तो उसको होना चाहिए कि मैंने बनना है प्राइम मिनिस्टर। जी सर। या प्रेसिडेंट। तो मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा भी ये टारगेट है कि, तो जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि मैं वीसी, ये फिक्र था मेरा जी जी सर कि नहीं बन सकता तो मैं रिज़ाइन करके घर आ जाऊँगा। जी सर। क्योंकि अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, टारगेट नहीं है, तो यू कैन मतलब वर्क। जी सर। तो मेरी इधर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होगी। जी सर। तो फिर मैंने जहाँ मेहनत की, दिलजोई से काम किया, इधर आकर भी एमफिल शुरू करवाया अपने डिपार्टमेंट में। फिर उस टाइम से 4 डिपार्टमेंट थे, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। सर सबसे पहले आपकी पोस्टिंग यहीं पे हुई या उसके बाद डीन ऑफ एग्रीकल्चर की? नहीं, मेरी पोस्ट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई। जी सर। मैंने इधर पढ़ाया, उसके बाद जैसे एसोसिएट प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बना। जी जी। फिर अब अल्लाह ताला के करम से मैं डीन तक पहुंच गया। जी जी। तो डायरेक्टर भी रह चुके हैं? मैंने वैसे तो बहुत सारी असाइनमेंट की। जी सर। मतलब है कि जो आप कहना चाहते हैं वो, मैं सब कैंपस लोधना का मुझे चार्ज मिला, मैंने वहाँ भी खिदमत सारा अंजाम दी, एडिशनल चार्ज था। मैंने एज ए डायरेक्टर रिसर्च भी काम किया। ठीक है, मैंने अपनी तमाम लाइफ एक्टिव गुजारी। मैंने सुपरिटेंडेंट हॉस्टल हमजा हॉल का भी रहा, एज ए वार्डन भी काम किया, डायरेक्टर रिसर्च भी काम किया, चेयरमैन परचेज़ कमेटी भी। मतलब यूनिवर्सिटी की कोई बॉडी ऐसी नहीं है जिसका मैं मेंबर नहीं रहा या ना हूँ। जी सर। अब भी मैं बहुत सारी कमेटी का मेंबर हूँ, जैसे है कि एकेडमिक काउंसिल का भी हूँ, एडवांस स्टडी का भी हूँ, जी सर। एडमिशन कमेटी का भी हूँ। डीन कमेटी में तो चलो वैसे ही आना, वो तो होता ही है। तो इस तरह मैंने अपनी लाइफ जैसे यूनिवर्सिटी में आई रियली, अगर आप कहें कि आई रियली एंजॉय माई प्रोफेशन, क्योंकि मैंने दिल से मेहनत करता हूँ। मैं माइंड नहीं करता, ठीक है टीचर के रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, आई नेवर माइंड। मेरी टाइम मुझे ऑफ़र आई कि आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी आएँ, तो मैंने कहा कि जहाँ इंसान को इज़्ज़त मिलती है उसका भी हक बनता है कि वहाँ सर्व करें। तो मैं खुशी से जहाँ सर्व करता हूँ, मैं आई नेवर माइंड। सर आपका कोई मेंटोर है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, कोई ऐसी शख्सियत? मैंने ना, मेरे मतलब है कि एग्रोनॉमी के एक टीचर थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरे सुपरवाइज़र भी एमएससी में रहे, डॉक्टर शफी नाज़र साहब। जी सर। मेरी ना शख्सियत में उनका थोड़ा सा रंग आता है। जी जी। मैं खुद भी कहता हूँ, वैसे मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं, इंसान मुनफरद होना चाहिए, मेहनत करे। लेकिन उनका जो स्टाइल था ना, जो भी स्टूडेंट उनके पास आता था ना, किसी भी ग्रुप से, जी सर, वो एक ही बात है, जी बेटा, ये फिक्र होता था अंदर आते ही। जी जी। तो मेरी ख्वाहिश भी रही कि मुझे एक उन्हें ज़िंदगी में मौका मिले कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उनके साथ काम करूं। लेकिन बाई चांस से, क्योंकि हमारा स्टेशन लहदा था, यूनिवर्सिटी लहदा थी, ना मिला, लेकिन फिर भी मैं एहतरामन उनसे मिलने जाता था। तो वो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी में शायद तो वो थोड़ा बहुत आता है, हमें नज़र आता है। अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे या किसी भी स्टूडेंट से मिलेंगे, जी जी सर, तो वो मुझे वो अच्छा लगता था कि उन्होंने कभी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जी सर। मतलब जैसे होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, ग्रुपिंग होती है यूनिवर्सिटी में, जी सर, मतलब उनका भी ये था कि कोई भी स्टूडेंट आ जाए ना, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके सुपरवाइज़र कौन हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन है। उनको बैठाते थे, उनकी सुनते थे, उनके मसाइल की तरफ तवज्जो देते थे। सर आपकी कोई फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, आपकी कोई हॉबीज़ जो? फ्री टाइम में ये है कि मैं पहले तो मैं बैडमिंटन रेगुलर खेलता था। सर आप किसी टीम में एज ए कैप्टन या कोई इस तरह की? मसलन नहीं, ये इस तरह लेवल पे नहीं गया, मैंने शौकिया ही किया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने फुटबॉल भी खेला, ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं अपनी पीएचडी के दौरान भी, हम जो दोस्त होते थे वहाँ मुस्लिम जैसे अरबी, हम दोस्त मिलकर ना शाम को ये हॉबी पूरी करते थे। जी सर। उसके बाद मैं सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता हूँ, मैं एक सोशल आदमी हूँ,
شروع میں تو زیادہ تھا، اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کہہ لیں کہ یہ تو نہیں میں کہتا کہ زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، کہ تھوڑی سی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، لیکن میرا یہ پہلے ہوتا تھا کہ اپنی کلاس لی، اپنے آفس میں کام کیا، جی سر، اگر جو ہی فارغ ہوا کسی نہ کسی دوست کے پاس بیٹھ کر، یونیورسٹی میں باہر نہیں، کسی پروفیسر سے اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھتا تھا. جی سر، جہاں سے آپ کو سیکھنے کا بھی ہاں مطلب میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے کچھ سیکھوں فرینکلی. جی سر، جہاں ہوتے تھے ڈاکٹر اسلم صاحب، جی سر، تو میں اکثر، کیونکہ ہم 2 ہی پی ایچ ڈی تھے، ایک میں تھا تو ایک وہ تھا، تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ اگر میں نے سیکھنا تو ڈاکٹر اسلم صاحب سے ہی سیکھنا. جی جی، تو میں بہانے سے چلا جاتا تھا. یس، شروع میں حالانکہ ان کا سبجیکٹ انٹومالوجی تھا، جی سر، یہ مطلب ہے کہ آن دی ریکارڈ ہے کہ میں نے ان کے اسٹوڈنٹ کو، انٹومالوجی کے اسٹوڈنٹ کو بھی سپروائز کیا، ان کے ٹرائل بھی کنڈکٹ کروائے، کیونکہ مجھے شوق ہوتا تھا کہ جب میں فیلڈ میں ہوتا تھا یا آپ کسی بک کے ساتھ کنسلٹ، یہ میرا شروع سے ہے. ابھی بھی جب فارغ وقت ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی ایگریکلچر کی بک کھول لیتا ہوں. جی سر، یا کوئی سائٹ کھول لیتا ہوں. یہ ہے کہ مطلب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. ہاں ابھی بھی مجھے شک ہے کہ ایگریکلچر میں ایم فل او پی ایچ ڈی میں ہائیسٹ نمبر میرا ہی ہے. جی سر، میں اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے جی جی، کہ 15 اسٹوڈنٹ میرے جو ہیں کہ ڈگری لے چکے ہیں، 4 نے تھیسس جمع سبمٹ ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ 19 ہو گئے. جی سر، باقی انڈر پروسیس ہیں 5-6 اسٹوڈنٹ. سر آپ کون سی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بات ہے کہ ایکٹیو آدمی ہوں، سوشل ہوں. جی سر، شروع سے تو یہ تھا، فرینکلی میں بات کروں کہ جو پارٹی ہوتی ہے کہ میرے والدین جو تھے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، جی سر، تو وہ بھی تھا، فیلیشن تھی. جی، لیکن اس کے بعد جو میرا بچپن سے ہے، میں آئی نیور مائنڈ کہ میں کلیم بھی کروں، بیشک آن ایئر بھی چلا جائے، میں مطلب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے، میری جان بھی حاضر ہے. جی جی، ٹھیک ہے، وہ آج بھی میرا ہے کہ کوئی بچہ نعت شریف پڑھتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، محبت کرتا ہوں، میں پبلکلی کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تو عاشق رسول ہے، میں کہ نہیں یار وہ تو بہت مشکل ہے، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بھی آ جاؤں تو شاید میرے لیے سعادت ہے. محبت بھی ہونی چاہیے. ہاں، اور یہ ہے کہ آئی نیور مائنڈ، جی سر، میں نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ جی میرا خوف ہے. جی سر، جیسے میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کروایا، ہمارے بہت سارے دوست ہیں، کوئی اس میں اوپن کروں گا کہ وہ اکنالجمنٹ نہیں لکھتے پیپر سبمٹ کرنے کے بعد، ایوارڈ ہونے کے بعد جب ہارڈ بائنڈنگ میں لکھتے، کیوں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. نہیں، میں نے اکنالجمنٹ لکھا، اور میرا تھیسس آج بھی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. تو میں نے وہاں بھی مائنڈ نہیں کیا، اس چیز کو میں نے اپنے دل میں رکھا. اور یہ تھا اپنی ابراڈ اسٹڈی کے دوران بھی میں مختلف سوسائٹی کا ممبر تھا. جی جی، اور سب سے پہلے تو میں اسلامک سوسائٹی کا بھی ممبر تھا. جی سر، تو ایکٹیو ممبر تھا، یہ نہیں ہے کہ میں فنانس سیکٹری بھی رہا اور جنرل سیکٹری بھی رہا. پھر وہاں ہمارا ایک ماسک پروجیکٹ تھا، وہ تو یہ تھا کہ ہم نے وہاں نا ایک مسجد بنانی ہے یونیورسٹی میں. جی سر، تو میں اس ماسک پروجیکٹ کا ممبر بھی تھا ایکٹیو. تو اپنے دوران مطلب ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں. جی ماشاء. اچھا سر، 2018 میں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ پیپل میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا، اوپن دیا تھا جی. جیسے ہمارے بھی میں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. میں بھی اب ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے. نہیں، میں اوپن عمران خان کو کہتا ہوں کہ اس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. بشک جی جی، میں آئی نیور مائنڈ جو ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ٹیم کا قصور ہے. ٹیم تو جب دیکھو نا جی، اس کو ٹیم بنانے کا موقع ملا تو کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں، اگر نہیں ورک کر رہی چینج کریں. میں مطلب مائنڈ نہیں کرتا. دیکھو نا، آج بھی ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میری فیملی کر رہی ہے. جی جی، ٹھیک ہے، میں نے ووٹ بھی ڈالا، میں اس میں کوئی نہیں، سچ بولتا ہوں. جی جی، لیکن جو پالیسیاں ہیں مجھے میرے سامنے بھی آ جائے جی جی، تو میں کہہ دوں گا کہ عمران صاحب اس میں کچھ پرابلم ہے. دیکھو، ان کے ایک دوست ہیں نسیم الرحمان صاحب، میں جہاں ذکر کروں گا، جی جی، وہ میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. میں نے کئی بار ان سے ریکویسٹ کی کہ یار عمران خان صاحب سے چلو ہماری تو ایکسیس نہیں ہے، آپ کی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ عمران خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی تھے اور شاید ہیں ابھی بھی. جی سر، ابھی بھی جو پبلک شیلٹر بن رہے ہیں وہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، کہ ان کے قریبی دوستوں میں آتے ہیں.
میں نے کہا کہ نسیم الرحمان صاحب اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جو ایجوکیشن کو سسٹم کو ٹھیک کر دیں، یہ تو ہم سے کنسرن ہے. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ پہلے نا عمران خان کو ای میل کریں پھر میں بات کروں گا. حالانکہ یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، انہیں کرنی بھی چاہیے. لیکن جہاں طرح ہے کہ دیکھو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے تھنک ٹینک میں مجھے شامل کر لیں، لیکن جو وہاں بندے موجود ہیں نا ان سے کام لیں، جو وہ تجویز دے رہے ہیں نا ان کو فالو کریں. میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ امپلیمنٹ کریں. انہوں نے کیوں فالو کرنا، وہ تو پالیسی میکر میں آتے ہیں، وہ ڈیسیجن لیں. وہ تو عمران خان صاحب کے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بے شک آن لائن چلائیں. ہاں جی. اور سر اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسا ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ گرو نہیں ہو رہا، پیچھے کی طرف جا رہا ہے. دیکھو پیچھے کی طرف تو جا نہیں رہا، یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. جی سر. لیکن یہ جو حقیقت ہے اسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. جی جی. حقیقت سے آپ آنکھیں بند نہیں چرا نہیں سکتے. جب تک آپ ایگریکلچر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. فرینکلی یہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر میرا سبجیکٹ ہے اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں. کیونکہ جب ایک زرعی ملک ہے، جب آپ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اب جتنی مرضی سی پیک پہ انویسٹمنٹ کر لیں، جب تک آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے تو آپ کہاں ترقی کریں گے. آپ انڈسٹری پہ جتنا مرضی انویسٹمنٹ کر لیں، جو را مٹیریل را پروڈکٹ تو ایگریکلچر سیکٹر نے پرووائڈ کرنا نا. جی سر. تو جب تک آپ پالیسیاں دیکھو، آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جی ڈی پی باتیں کر رہے ہیں. جی سر. تو آپ بجٹ کتنا دے رہے ہیں ایجوکیشن کو اور اسپیشلی ایگریکلچر کو؟ آپ نے تو ایگریکلچر منسٹری ختم کر کے رکھ دی یار. اب جو بھی ہے فوڈ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں نا. جی سر. تو بات یہ ہے کہ جب سے یہ پرابلم آ رہا ہے نا کہ یہ پالیسی کی طرف سے ہے. مطلب ہمارے یہاں کئی ہم سیمینار میں جاتے ہیں جی کاٹن کی ریوائول ہونی چاہیے، اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، فارمر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، فارمر کو سبسڈی نہیں دیں گے. جی سر. ہم جتنی مرضی ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے نہیں ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ایگریکلچر والوں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. آگے سے ایگزامپل دی جاتی ہے جی وہ فلاں ملک میں بھی ایسے ہو رہا ہے. نہیں، جب تک آپ سبسڈی نہیں دیں گے فارمر کو. جی سر. اب فارمر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی اگر وہ دیکھو نا اس نے کتنا گنا پیدا کر کے دیا آپ کو، اس کا گنا روڈ پہ پڑا رہتا ہے. جب گندم کی باری آتی ہے اب اس سے خریدتے نہیں ہیں. وہ بیچارہ 1000 روپے من بھی اس نے دی ہے، 1200 روپے من بھی دی ہے. اس کے بعد جو بھی ہو رہا مطلب اگر لیکیج ہوتی ہے یا گندم سمگل ہوتی ہے وہ فارمر کا قصور نہیں ہے یا انٹلیکچوئل کا نہیں ہے، وہ پالیسی میکر کا ہے. ہمارا کام ہے ٹیکنالوجی دینا. فارمر ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور پروڈیوس بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی ہر چیز تو وافر میں ہے. اب جو مارکیٹنگ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا، اب آپ کہیں گے جی حکومت علی کرے. حکومت علی تو ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے. جی سر. وہ تو ودن اپنی فیکلٹی ہے، جہاں مجھے بلائیں گے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہائی لائٹ بھی کروں گا اور ان پٹ دوں گا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیٹرس سیکٹرز میں نا اسکلز نہیں سکھائی جاتی، رٹا لگانا سکھایا جاتا ہے، نمبر لینا سکھایا جاتا ہے. دیکھو ہائر ایجوکیشن میں یہ ایگری نہیں کرتا، وہاں رٹا نہیں کام کرتا. ٹھیک ہے ہمارا سسٹم ایسے ہے کہ جتنے آپ کی نمبر زیادہ ہوں، سی جی پی زیادہ ہو اسے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں کریٹو اسٹوڈنٹ پیدا کرنا جو جس کی مارکیٹنگ ہو. جی سر. دیکھو نا کوئی بھی ادارہ اپنے پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. مطلب میرا جو ادارہ ہے، میری فیکلٹی ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ سے پہچانی جائے گی. جی سر. کہ وہ میرا پروڈکٹ ہے، کہ مارکیٹنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو انڈسٹری کے ساتھ ہمارا جو لنک جو پروگرام ہے نا اسے اسٹرانگ کرنا چاہیے. جی سر. جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہ ہمیں بھی ادھر شامل کرنی چاہیے. بچے کو اسی طرح ٹرین کرنا چاہیے. ادروائز ہماری مارکیٹنگ نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ایجوکیشن کا. سر ہماری پریکٹیکل لائف نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو بس آتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد پریکٹیکل ورک نہیں کروایا جاتا. کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، ایگریکلچر میں دیکھ لیں، کسی بھی اکنامکس اس میں نا یہ فرینکلی آپ بھی سچ بول رہے ہیں. جی سر. جس لیول کا ہونا چاہیے کرواتے ہم ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن ہے کہ وہ لیول ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ معیاری نہیں ہے. وہ اس لیے ہمارے پاس اس لیول کے فنڈ نہیں ہیں. جی سر. ابھی چند دن پہلے ڈین کمیٹی میں ایک بات ہو رہی تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی یہی چاہتا ہے کہ یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھائی جائے. ٹھیک ہے. جی سر. یونیورسٹی کی رینکنگ پھر ہی بڑھے گی کہ جب کوالٹی ہوگی نا. جی سر. اب ہوتا تھا
کہ پہلے ہم کہ نمبر آف ریسرچ پیپرز، آرٹیکلز، بکس پبلش ہوں تو یونیورسٹی کی رینکنگ، وہ کیسے ہے کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، ایم فل اسٹوڈنٹ، پھر وہ کہ ریسرچ کر رہے ہیں. اب ہم اس چیز کو تو میٹ کر رہے ہیں کہ نمبر آف پیپرز ہماری یونیورسٹی اس لیول پہ جا چکی ہے. اس دفعہ مور دین 800 مطلب 800 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکل ہیں ٹیچرز کے یونیورسٹی کے. جی سر. تو پرابلم یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم نہیں کرتے، اب ریسرچ فنڈ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. جی سر ایسے مثلا میں نے وائس چانسلر سے کہا میرے پاس تو 50 روپے فی اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں بنتے فرینکلی. جی سر. مطلب دیکھو نا، اگرانومی میں 50 ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، 35-40 پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس طرح فوڈ سائنس میں ہیں، پیتھالوجی میں ہے، انٹومالوجی ہے، ہارٹیکلچر ہے، فارسٹری ہے، بریڈنگ ہے، سب ڈپارٹمنٹ میں. جی جی. تو ہم اس کو جب تک کوالٹی اس وقت تک نہیں ہم پروڈیوس کر سکتے اسٹوڈنٹ کوالٹی کے، جب تک اس پہ پراپر انویسٹمنٹ نہ کریں، اس کی پراپر فنڈنگ نہ ہو. میں نے تو یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ میرے پاس تو ڈی اے پی اے کے لیے پورے پیسے نہیں ہیں، مطلب نائٹروفاس جو بیسک انپٹ ہے کہ بچوں نے فیلڈ میں استعمال کرنا ہو، میرے پاس آتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی میرے پاس وسائل ہیں پیار محبت سے ان کو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن 5 بوریاں ایک بوری میں منگا لیتا ہوں ڈی اے پی کی. جو اسٹوڈنٹ آیا اچھا یار ان کو دیتے جائیں. مجھے بھی پتا ہوا کہ اٹ از ناٹ انف. یہ ایک سمپل انپٹ ہے. اس کے بعد جو ایڈوانس اسٹڈی ہے اس کے لیے آپ بھی جانتے ہیں کہ کیمیکل چاہیے، جو لیب میں ہم نے انالیسس کرنا ہے یا کنٹرول کنڈیشن میں ہم نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے فنڈنگ چاہیے. لیکن کہ اپنی مدد آپ کے تحت دیکھو میں نے میکسیمم پروجیکٹ کیے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں. جی سر. یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گلاس ہاؤس بھی ہے، میری لیب بھی اسٹیبلش ہے. ابھی میں ڈرپ پہ بھی کام کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرپ انسٹالمنٹ ہو رہی ہے. تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرتے ہیں. جی سر. لیکن ہے کہ یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ تھوڑے بہت فنڈ ریئلائز کرے اور بچوں کے لیے مطلب ہے کہ انکریز کرے، ریز کرے. جی سر. سر ایسی کوئی نصیحت جو آپ اسٹوڈنٹ سے کرنا چاہیں لاسٹ میں؟ میں بیٹا ایک ہی کہوں گا کہ نیت صاف ہو تو محنت کریں. جی سر. محنت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہے. بی پاکستانی. جی سر. بی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، بھائی پاکستانی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی فلاں ملک میں یہ ہو رہا، نہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، محنت کریں اور ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھائیں. اور یہ میں نے کیا بھی ہے، آپ کے سامنے ہوں. جی سر. کہ کتنی فورسز ہیں، ہر فورسز تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ آپ محنت کریں. محنت کا الٹرنیٹ نہیں ہے. ٹھیک سر. آپ محنت کریں گے، یو ول بی سیٹسفائی. آپ مطمئن ہوں گے، آپ خوش رہیں گے، آپ کام بھی کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھل بھی دے گا. حدیث بھی ہے کہ جو محنتی آدمی ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.